تو آئیے ہم بات کرتے ہیں سر سید ڈے سیلیبریشن کی 2025 کیا جائے گا، یعنی سر سید کی جو پیدائش تھی، سر سید صاحب کی جو پیدائش تھی اس دن ہوئی تھی، اور اس دن پوری دنیا میں لیگ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ یہ سیلیبریشن اگر آپ کر رہے ہیں صرف روٹی اور بوٹی تک محدود اگر یا 2-3 لیکچر تک محدود ہو رہی ہے، تو کہیں نہ کہیں سر سید کی فکر کو آپ مرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اس بات کی خوشی مجھے بھی ہے کہ یہ سر سید ڈے منانا چاہیے اور آگے لوگوں کو ہم کو دکھانا چاہیے کہ علی گڑھ کیا ہے، لیکن کچھ فکر ہے جو میں اپنے جو جذبات ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اگر آپ کو برا لگے تو میں آپ کے سامنے معافی بھی مانگوں گا۔ ان حالتوں سے یونیورسٹی گزر رہی ہے، سینئر جونیئر عزت احترام سب ختم ہوتا نظر آ رہا ہے، بڑا دکھ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب اس فکر کو کہاں تک لے جا رہے ہیں؟ کتنے لوگ اب تعلیم حاصل کر کے اپنا جھنڈا گاڑ رہے ہیں، حالانکہ جو ہمارے سینئرز تھے انہوں نے تو اپنا جو بھی فرض تھا ادا کیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنے لوگ اس یونیورسٹی کی بہتری کے لیے سوچ رہے ہیں۔ تو کہہ سکتے ہیں کہ چشم سید نگراں ہے کہ پھر اٹھے شاید علی گڑھ کے بیابانوں سے۔ مسلم یونیورسٹی آخری مرحلے پر ہے، علی گڑھ کی بدلتی ہوئی فضا کو جذب کرنے میں بڑی تکلیف ہو رہی ہے، نہیں ہو پا رہا ہے۔ سب فکر محض ایک سر سید ڈے اور ڈنر کے نام پر محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ ملت کی فکر قورمے کی بوٹی کے ساتھ سٹک لی جاتی ہے، نہیں سمجھ پا رہا ہوں۔ یونیورسٹی دنیا کی اور ملت کی امامت کے لیے بنائی گئی تھی۔ فلسطین کے بدترین حالات، بچے اور بوڑھے کے کٹی پھٹی لاشیں سوشل میڈیا پہ پچھلے 1 سال سے تیرتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ ہونا چاہیے تو یہ تھا کہ پیسہ فلسطین چلا جاتا اور کچھ دل کو سکون ٹھہرتا۔ آخرکار روٹی اور بوٹی کو ہی ترجیح دی گئی، پچھلے کئی سالوں سے ایک معمول سا بن گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جو سر سید کی فکر ہے وہ کہاں جا کر ٹھہر رہی ہے۔ حیرانی ہوتی ہے سر سید کے جانشین 2 روٹی اور بوٹیوں میں سر سید کی فکر تلاش رہے ہیں، آخر کیسے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں۔ سر سید کی فکر گاڑیوں کے جھنڈ اور ہوں کرتے ہوئے ہارن میں پھر دم توڑے گی۔ تہذیب اور تمدن آخری مرحلے پر رہے گا، فیمنزم کے نام پر بے حیائی ہوگی۔ سر سید کی جانشین بیٹیاں ماڈرنائزیشن کے نام پر عزت تار تار کرتی نظر آئیں گی، جگہ جگہ نمائش ہوتی دکھے گی، کچھ سینئر سرمنائی سے ملاقات ہوتی ہے۔ ہمیشہ علی گڑھ کی فکر میں ڈوبے رہتے ہیں، اس کے اپنے ہی گلا گھونٹ رہے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس کا بھی حساب لیا جائے گا۔ جو لوگ اس کو کھا رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں اور نوچ کے کھا رہے ہیں، یعنی اپنا فائدہ تلاش کر رہے ہیں، وہ ضرور اس بات کو سوچیں گے سب کا حساب لیا جائے گا۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ سر سید صاحب کی خطاؤں کو اللہ درگزر کرے اور جانے انجانے میں جو گناہ ان سے ہوئے انہیں معاف کرے، اور میرے سر سید کو فردوس میں ایک گھر دے دے۔ تو اور یہ شعر میں سر سید صاحب کے لیے کہوں گا